السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کفار قریش اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ قوت اکٹھا کر رہے تھے کہ اپنے پورے زور سے مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، جس کی خبر ابھی مسلمانوں کو نہیں تھی۔ قریش کا وہ قافلہ بدر کی جنگ کے دنوں میں شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا اور اس کے دو حصے تھے، ایک راس المال اور ایک اس کا منافع۔ اس کا منافع محفوظ کر لیا گیا تھا اور اس کا جو راس المال تھا وہ مکہ کے بچے کچے سرداروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک کڑی دل جوان غصے کی حالت میں ابو سفیان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے چند سرداروں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ اب آپ کے سپرد ہے مکہ کی سرداری، اب ہمیں نا امید مت کیجیے گا، ہم مدینہ والوں سے جنگ چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو سفیان نے حامی پر لی۔ اکرمہ نے یہ بات اس لیے کی کہ سارے مکے کے اندر غم و غصہ کی لہر موجود تھی۔ کفار چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ اس بدلے کی خاطر انہوں نے باقاعدہ پلان کیا اور اپنا سارا نفع جو آیا تھا تجارت والے قافلے سے اس کو تیاری میں لگا دیا۔ مکہ والے مدینہ والوں پر یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹی، خاص طور پہ ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، جس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کر دیا تھا۔ جبیر بن مطعم کے پاس آتی ہے، اس کے چچا کو بھی حضرت حمزہ نے مار ڈالا تھا۔ یہ آ کر کہتی ہے کہ تمہارا ایک غلام ہے جس کا نام واشی بن حرب ہے، سنا ہے کہ بڑا اچھا نیزے باز ہے، بڑے بڑے لوگ مار گرا سکتا ہے، ضرورت ہے اس کی، اگر تم کہو تو اس کو میں ایک کام سونپنا چاہتی ہوں۔ تو جبیر نے اجازت دے دی۔ ہند اس غلام کو کہتی ہے کہ اگر تم حمزہ نامی شخص کو احد کے میدان میں قتل کر ڈالو تو تمہیں تمہاری آزادی انعام میں دی جائے گی، اگر تم اسے مار دیتے ہو تو تمہیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملے گی، یعنی آزادی۔ اور مکہ ہی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی مقیم تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ حالات بدلتے دیکھے اور کفار کے تیور بدلتے دیکھے تو فوراً ایک قاصد کو حضور کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو بتانا کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے ہیں، یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور عنقریب یہ مکہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالیں گے اور جنگ کریں گے۔ وہ شخص جو قاصد تھا وہ 3 دن بعد حضور کے پاس پہنچا، لیکن جب آپ کو خبر پہنچی تو پھر آپ نے بھی 2 غلام اور بھیجے، انس اور مونس۔ انہوں نے جا کر بھی مزید پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ان کے حالات اور واقعات کیا چل رہے ہیں اور نظر رکھنے کا کہا۔ انس اور مونس دونوں قاصد یہ آ کر بتاتے ہیں کہ مکہ کفار مدینہ کی چراگاہ کے قریب آ گئے اور ان کے گھوڑوں نے وہ ساری چراگاہ صاف کر دی ہے، یعنی بالکل آمادہ ہیں، وہ قائل ہیں، اور ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ خواتین ایک استعارے کے طور پر ہوتی تھی، یہ نشانی تھی اس بات کی کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ مر گئے تو ان کی خواتین کو بندی بنا لیا جائے، اس لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے کہ یہ جنگ ہم جیت کر ہی رہیں گے۔ پورا عزم کر لیا تھا، سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے اپنا پورا زور دکھانا چاہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو مدینہ شریف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی، مسجد نبوی کی بھی اور دیگر مدینہ شہر کی بھی۔ اگلے دن ہوتا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، ان سے جنگ کرنی ہے تو جنگ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مختلف مزاج، مختلف طبیعت اور مختلف علم رکھنے والے لوگ تھے۔ مہاجرین میں عموماً اور انصار میں جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو ایک قلعے میں بھیج دیا جائے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں۔ ان کے لیے یہ جگہ اجنبی ہے اور لڑنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے آسان ہے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ان سے جنگ کرنی ہے۔ اپنے شہر میں رہ کر جنگ کرنا آسان ہوگا، دوسرے علاقے میں جا کر مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے اور نوجوان مسلمان تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے حالات کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم باہر جا کر لڑیں، یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور ذرا پہن لی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب جو بھی تم کہتے ہو وہی ہوگا۔ قریش بدھ کے دن احد کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال چکے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بہت بڑا منافق تھا۔ ہوا یوں کہ یہ شخص پہلے یقین دلاتا رہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ 300 لوگ اپنے قبیلے کا لایا، لیکن ایک مقام پر آ کر اس نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے مجھے رائے میں شامل نہیں کیا اور اپنی منافقت ظاہر کر دی اور 300 لوگ واپس لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو 1000 لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے،
لیکن اس کے 300 لوگ نکلنے کے بعد 700 لوگ حضور کے ساتھ رہ چکے تھے۔ اب جنگ کے حالات بالکل مختلف تھے۔ تعداد کم ہونے کی وجہ سے مسلمان ایک بہت بڑے چیلنج سے گزرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صفیں درست کرواتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا علم مصعب بن عمیر کو دیتے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر کرتے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی کمان سونپتے ہیں، اور 50 تیر انداز آپ پہاڑی احد کے اوپر کھڑے کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اور حضور نے مسلمانوں کو اس انداز میں کھڑا کیا کہ پشت پر احد کا پہاڑ تھا، یعنی مسلمان سامنے تھے اور ان کے پیچھے احد کا پہاڑ تھا۔ دوسری طرف قریش کی ترتیب یہ تھی کہ دائیں طرف والے فوجیوں کی کمان سنبھال رہے تھے خالد بن ولید جو کہ مسلمان نہیں ہوتے، بائیں طرف اکرمہ بن ابو جہل، اور درمیان میں تھا صفوان بن امیہ۔ 100 لوگ تقریباً رکاب میں تھے کہ جب جنگ کے حالات ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم ان کو بلا لیں گے تو دوبارہ ہم گرم کر سکیں گے جنگ کے حالات کو۔ تو جنگ یوں شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی اپنے باپ عتبہ کا بدلہ لینے کے لیے درمیان میں آتی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو تباہ کر دو، برباد کر دو۔ کچھ شعر پڑھتی ہے، عربوں کا حوصلہ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ گمسان کا رن پڑا، تلواریں چلیں، گردنیں کٹیں، خون بہے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں اور لوگ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ظاہر جنگ میں جو ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی لحاظ نہیں ہوتا، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مشکل بھری تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے بالکل اپنے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو دجانہ، جناب امیر حمزہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ بڑی جان فشانی سے لڑ رہے تھے، دیگر صحابہ بھی لڑ رہے تھے، لیکن اصل بہادری کے جوہر ان لوگوں نے دکھائے۔ ابھی جنگ اپنے عروج پر تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے واشی بن حرب آ گیا۔ اس نے دور سے نظر چلایا جو آپ کے سینے سے پار ہو گیا اور آپ وہیں گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتے ہی مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی، مسلمانوں نے سر توڑ جنگ کی اور ایک بار کفار کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ وہ جیسے پیچھے ہٹے بہت سے مسلمانوں کو لگا کہ ہمیں غنیمت کا مال لے لینا چاہیے۔ جیسے ہی مسلمان غنیمت کی طرف لپکے اور اوپر کھڑے کچھ لوگ جو کہ مسلمانوں ہی کے تھے تیر انداز، ان کو لگا کہ اب ہمیں بھی نیچے جا کر غنیمت کا مال اکٹھا کرنا چاہیے، وہ بھی نیچے آ گئے، جبکہ حضور نے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا، ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے وہ نیچے حضرت خالد دوسری طرف سے کافی سارے لوگ لے کر آ گئے اور پورے جوش ولولے اور زور کے ساتھ مزید اپنے ساتھ کچھ اور 100 لوگ ملا کر حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ دھول اڑ گئی بہت بڑے لیول پر۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے، چنانچہ بہت سے مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا۔ حالات اتنے خراب ہو کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ خبر اڑ گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔